تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے فرضی قصے بھی سناتے ہیں، تو ہمیں یہ وہم ہو سکتا ہے، شیطان وہم ڈال سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور یہ بتانے کے لیے کہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، مال کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے باغ والوں کا نقل کفر نباشت ایک فرضی قصہ ہمیں سنا دیا ہو. اللہ نے کہا دیکھو ایک ونس اپون اے ٹائم ایک باغ تھا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو تم بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان ورغلا سکتا ہے نا، ابے یار اللہ میاں نے ایسی پتہ نہیں کوئی واقعہ سنا دیا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، بس ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے، جیسے ہم نے بچوں کو سنا دیا خرگوش اور کچھوے کا. ورنہ ایسا دنیا میں کبھی کچھوے نے یہ ہمت کبھی کی نہیں ہے، نہ خرگوش نے کبھی ایسا کیا کہ کچھوے کو یہ کہو کہ مقابلہ کرو. تو ایسے ہی اللہ سنا دیتا ہوگا واقعات. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے، مستقبل میں جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے، تم جو کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب جو ہماری مان کے چلیں گے اور جو ہمیں نہیں مانے، دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ مجھ سے توقع ہے تمہیں کہ جو میری مان کے چلے اسے کوئی رزلٹ نہ ملے، ہیں اسے بدلہ نہ ملے، اور جو میری نہ مانے اسے سزا نہ ملے؟ واقعہ رکھ دو ایک طرف. تمہیں واقعہ پہ یقین نہیں آتا نا، جزا اور سزا پہ واقعہ پہ یقین نہیں آتا، اس کو ایک طرف رکھو. ویسے عقل سے پوچھو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے سب کو، کچھ ایسے ظالم ہیں دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، مر کے مٹی ہو کے وہ بھی ختم، اور جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، رخساروں پہ خون بہا رہے ہیں، ہمارے خوف سے راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے صدقات و خیرات کے چھکے لگاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اتنی ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین. کیا جرم کرنے والے اور جرم سے بچنے والے دونوں کا فیوچر ایک جیسا ہوگا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہم سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. ما لکم، آگے فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کیا ہو گیا ہے بھائی، میں نہیں کہتا بیان میں کیا ہو گیا، اللہ یہی فرما رہے ہیں ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باغ والا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم فرض کر رہے ہو پتہ نہیں اللہ نے فرضی واقعہ سنا دیا. اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اگر یہ واقعہ غلط ہے اور بالفرض قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور کوئی جزا اور سزا ہے ہی نہیں، اس کا مطلب بھائی پھر تو جو گنڈے بدماش ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. پھر تو وہ کم از کم دنیا میں مزے تو اڑا لیتے ہیں نا. جو زنا کرنے والے وہ زیادہ اچھے ہیں، شادی کرنے والوں پہ تو لطیفے بنتے ہیں. جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کروانے والے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. وہ جو بیچارے ٹی بی والے باپ کو، بوڑھے باپ کو 10 سال سے کوما ہے، اس کو ٹی بی ہے، وہ گھر میں رکھ کے پال رہا ہے، وہ تو بیوقوف ہے. پھر وہ تو لائف کو انجوائے ہی نہیں کر رہا. اگر اس کو اس کا بدلہ ہی نہیں مل رہا، باپ کی خدمت کا، ماں کی خدمت کا، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا، بیوی کے حقوق ادا کرنے کا، بچوں کی تربیت کرنے کا، خود بھی برائی سے بچنے کا، لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کا، دنیا میں تو ہر ایک کو بدلہ نہیں ملتا. تو باغ والا ایک واقعہ ہو گیا نا، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں باغ ہیں جو صدقہ نہیں کرتے، عشر بھی نہیں نکالتے، مگر ان کے باغوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو آخرت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا، ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کنجوس ہو کے بھی کما لیتے ہیں پیسہ، لیکن آخرت تو ہے نا. اگر آخرت کا بھی انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ام نجعل المسلمین کالمجرمین، اس کا مطلب ہمارا ایسی اندھیر نگری ہے، ہمارے یہاں ایسی اندھیر چال ہے کہ ہم نے تو ایک حکومت بنا دی، اور اس میں جو جرم کرے اس کا بھی کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو نیکی کرے وہ بھی سب مر کے مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ما لکم، کیا اس انداز ہے بھائی خدا اللہ کا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو بھائی یا تو ہمیں کچھ ہو گیا ہے، نہیں ہوا تو بولو اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو تیرے فرما بردار ہیں انہیں قبر میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی. اللہ مانتے ہیں.
باقی جو تو دکھانے کی حد تک ختم کر دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ غور و فکر کرنے والے تیری آیات پر ایمان لائیں. مشاہدہ کرنے والے وہ تو دنیا میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں نا. دنیا میں مشاہدے سے ہی تو دھوکا ہوا ہے. سود سے نظر آ رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں, صدقے سے نظر آ رہے ہیں کہ پیسے جا رہے ہیں. مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے, مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ ترقی کرتا ہے, ایماندار تو پستا ہے. تو یہ تو سارا غیب کا معاملہ ہے. اگر مر کے مٹی ہو کے ختم نہ ہوتے پھر غیب تھوڑی ہوتا, پھر تو نظر آتا. پھر کون گناہ چھوڑتا بھائی؟ پھر تو سارے نیک بن جاتے. اگر ہمارے جو کرپٹ قسم کے حکمران ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ جتنے پیسے ہم نے کھائے ہیں دنیا میں نہ نکلے تو آخرت میں نکلیں گے, پھر وہ کھاتے پیسے؟ اگر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا قرآن میں, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی, قرآن کے الفاظ ہیں. لیکن ہم دیکھنے فرعون رکھا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اللہ دکھا دے تو آج جو وقت کے فرعون ہیں وہ فرعون رہیں گے پھر؟ اور اگر فرعون کو پچھلے لوگوں کا دکھا دیا جاتا تو پھر فرعون رہتا, وہ فوراً توبہ کرتا. اللہ کو یہ والی توبہ قبول ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ والی توبہ نہیں چاہیے ہمیں. یہ والی تو فرعون نے مرتے ہوئے کر لی تھی بھائی. ارے جب پہلا غوطہ آیا اور برزخ کی چیزیں فرعون کو نظر آئی ہیں, فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب نہیں. یہ والا غوطہ لگنے کے بعد اور جب فرشتے نظر آ گئے ہیں, یہ والا ایمان نہیں چلے گا, یہ والا نہیں چلے گا. اس سے چند سیکنڈ پہلے لے آتا, چل جاتا, سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائی اللہ نے یہ سب چیزیں چھپا دی ہیں, لیکن دلائل قائم کر دیے کہ اللہ سے یہ امید مت رکھو اور اتنا بڑا الزام اللہ پہ مت لگاؤ کہ جو مان کے چلے گا, جو ظلم کرے گا وہ بھی ایسا ہی, اور جو مان کے چلے گا وہ بھی. بتاؤ قتل کرنے والا اور زندگی بچانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے پوری انسانیت کی بچا لی, ایسا ثواب ملے گا. دنیا میں ملتا ہے؟ ارے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو زندگی بچانے والا ہے نا, بعض دفعہ اسی پہ قتل کا کیس بنا کے اسی کو لٹکا دیتے ہیں. دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا ایمان کو کیا کرو میرے بھائی, درست. نہیں آتا تو پھر اللہ کا یہ سوال بار بار دہراؤ, مالکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو بھائی مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے.